بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اولاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 روز تک اپنی والدہ ماجدہ سیدنا آمنہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر چند دن بعد صوبیہ کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کسی مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی کی تلاش میں تھے، چنانچہ اسی سال قحط سالی کے زمانے میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے کی دیگر عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آئیں تاکہ دولت مند لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے لے جائیں، تاکہ دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے عوض اجرت اور دیگر انعامات بھی وصول کر سکیں۔ خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں قبیلہ بن سعد کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ میں آئی۔ یہ زمانہ شدید قحط سالی کا تھا، آسمان سے زمین پر پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا تھا۔ میرے ساتھ میرا شیر خوار بچہ اور میرے شوہر بھی تھے۔ ہماری تنگدستی کا حال یہ تھا کہ نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام۔ ہماری ایک گدھی تھی جو لاغر اور کمزوری کے سبب چل بھی نہ سکتی تھی، اور اونٹنی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیتی تھی۔ یہ سب شدید قحط سالی و خشک سالی کے سبب تھا، حتیٰ کہ میری چھاتیوں میں بھی ایک قطرہ نہ تھا جو میں اپنے بچے کی بھوک مٹا سکتی۔ میرا بچہ ساری ساری رات روتا رہتا، سکون کا کوئی لمحہ میسر نہ تھا۔ ہمارے ساتھ کی عورتوں نے مکے میں موجود تمام بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے، دودھ پلانے کی خاطر خواہ اجرت نہ مل سکے گی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے گود نہ لیا۔ مکے کے تمام بچوں کو تمام عورتوں نے لے لیا، اب صرف میں ہی باقی رہ گئی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں گی، اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں لپٹیں مار رہی تھیں۔ میں آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی، پھر آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر اپنی شمان مبارک کھول دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور دودھ پلانے کے لیے اپنی گود میں لیا، پھر داہنا پستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرما لیا، پھر اپنا بایاں پستان دہن میں دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ لیا،
نہ پیا، بلکہ میرے بیٹے اور اپنی رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا، اور آخر تک یہی معلوم رہا معمول رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب دودھ پلا کر اپنی اونٹنی کی طرف گئیں تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور رات کو چین کی نیند سوئے۔ مکے میں کچھ دن رہ کر حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر جانے لگیں تو فرماتی ہیں کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر اپنی گدھی پر سوار ہوئی تو میری گدھی جو لاغر اور کمزور ہونے کے سبب ایک قدم نہ چل پاتی تھی، چست و تندرست ہو گئی اور اتنی تیز دوڑی کہ قبیلے کی ساری عورتوں کو جو اپنے جانوروں پر سوار تھیں پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ سب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی گدھی کو یہ کہتے سنا کہ اے بنی سعد کی عورتوں، تم کیا جانو کہ میری پشت پر سید المرسلین حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں۔ مزید فرماتی ہیں کہ میں راستے میں بھی آوازیں سنا کرتی کہ اے حلیمہ، تم تو بنی سعد کی عورتوں میں بزرگ ترین ہو گئی، تم نگر ہو گئی ہو۔ اور فرماتی ہیں کہ میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرتی تو بکریاں سامنے آ کر کہتی کہ اے حلیمہ، تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد ہیں۔ سبحان اللہ، یہ محمد ہیں، آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ہم جس جگہ پڑاؤ ڈالتے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی، باوجود یہ کہ وہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے علاقے پہنچ گئے تو باوجود قحط سالی کے میری بکریاں چراگاہ جاتی تو ہوسر سبز شاداب ہو جاتی اور وہ خوب پیٹ بھر کر تر و تازہ اور دودھ سے بھری ہوئی لوٹتی۔ ہم ان کا دودھ دھوتے اور خوب سیر ہو کر پیتے اور دوسروں کو بھی پلاتے۔ الغرض خدمت رضاعت کی برکت سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاوند ان کو جو سعادت برکتیں نصیب ہوئی ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ نہ صرف یہ کہ تنگ دستی و خوشحالی میں بدل گئی بلکہ اس خدمت کے عوض تمام نعمتوں کے علاوہ سب سے بڑی نعمت جو انہیں بخشی گئی وہ ایمان کی نعمت تھی۔ آپ اور آپ کا سارا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا اور ان کے دونوں جہاں سنور گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان رضائی والدہ کی بے حد عزت و احترام فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ماں اپنی چادر مبارک اٹھائی، اسے بچھایا اور اپنی چادر مبارک ان کے بیٹھنے کے لیے بچھائی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں حضرت حلیمہ سعدیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور قحط سالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی سفارش فرمائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو 40 بکریاں اور ایک اونٹ بطور ہدیہ دیا۔ الغرض حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہونے کا شرف کیا حاصل ہوا
دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں آپ کا مقدر بن گئیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ آمین ثم آمین۔